انگریز بہادر کے گھوڑے پالتے تھے، تو انگریز بہادر نے وفاداری کی بنیاد پہ ان بڑے بڑے جاگیردار کو، جن کو مطلب نمبردار کہا جاتا ہے، کہیں پہ مہاراجا کہا جاتا ہے، کہیں پہ مخدوم کہا جاتا ہے، ان کو وفاداری کی بنیاد پہ بڑی بڑی جاگیریں دی تھی۔ تو میں پہ آ کر آپ کو برہنہ کیا، آپ کو زد و کوٹ کیا، آپ کو لہو لہاں کیا اور مبینہ طور پر آپ کا ریپ کیا، تو اس وقت ہم نے آپ کے حق میں آواز There is no greater tyranny than that which is perpetrated under the shield of law and in the name of justice. مونٹیسکیو کا یہ مشہور کوٹ، اس کی معرکۃ الآراء کتاب دی سپرٹ آف لا کا ایک بہت مشہور کوٹ ہے کہ سب سے زیادہ ناانصافی قانون کے لبادے میں قانون نافذ کرنے والے قانون اور انصاف کے نام پر کرتے ہیں۔ تو کل بروز جمعرات ملتان شہر میں ایک بزرگ موٹر سائیکل والے کے ساتھ ایک پولیس والے نے، جو اس کی باپ کی عمر کا تھا، اس کو موٹر سے اتارا اور اس کے ساتھ زد و کوٹ کی بات میں چیف منسٹر پنجاب نے اس پہ اقدام بھی اٹھایا اور اس پہ ایف آئی آر بھی لانچ کیا۔ تو میں بار بار ایسے واقعات کا تواتر کے ساتھ ہونا، یہ ایک ہمارے لیے ویک اپ کال ہے کہ ہمیں پولیس ریفارم چاہیے۔ میں بات کو بنیاد سے شروع کروں گا۔ پاکستان جب معرض وجود میں آیا، اس سے پہلے پاکستان پر ایسٹ انڈیا کمپنی انگریز سامراج کی حکومت تھی۔ تو انگریز سامراج، ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ ہمیں غلام سمجھتے تھے۔ انگریز اپنے آپ کو انلائٹن اور سو کار روشن خیال سمجھتے تھے۔ وہ تین وجوہات کی بنیاد پہ اس برصغیر کو انہوں نے آ کے یہاں پہ حکومت کی۔ ایک تو ان کو چیپ لیبر چاہیے تھا۔ سیکنڈلی یہ ہے کہ انگریز یہاں اس لیے آئے تھے کہ ان کو را مٹیریل چاہیے تھا۔ اس سے پہلے 19 سینچری کے اندر یورپ میں انڈسٹریل ریولوشن آیا تھا، تو ان کو را مٹیریل چاہیے تھا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ انگریز کو ایسی مارکیٹ چاہیے تھا جہاں پہ وہ فنش پروڈکٹ کو سیل کریں۔ تو اس مقاصد کے لیے انگریز یہاں آئے تھے۔ تو انہوں نے یہاں پہ جو آپ کا کرمنل جسٹس سسٹم ہے، آپ کی بیوروکریسی ہے جسے افسر شاہی، نوکر شاہی، سول سروسز کہتے ہیں، تو ان سب کی بنیاد ہمیں وہاں پہ ملتا ہے۔ تو پاکستان جب معرض وجود میں آیا تو ہمیں تین چیزیں پاکستان کو وراثت میں ملی۔ ایک پاکستان کی بیوروکریسی، اور ایک پاکستان کی فوج، اور ایک پاکستان کی جاگیردار اشرافیہ، جو کہ انگریز بہادر کے گھوڑے پالتے تھے۔ تو انگریز بہادر نے وفاداری کی بنیاد پہ ان بڑے بڑے جاگیردار کو، جن کو مطلب نمبردار کہا جاتا ہے، کہیں پہ مہاراجا کہا جاتا ہے، کہیں پہ مخدوم کہا جاتا ہے، ان کو وفاداری کی بنیاد پہ بڑی بڑی جاگیریں دی تھی۔ تو میں پہلے بھی کئی دفعہ یہ بات کر چکا ہوں کہ بنیادی طور پہ ہم لینڈ ریفارم نہیں لا سکے۔ انڈیا کی آج خوشحالی کا راز اس بات میں مضمر ہے کہ جواہر لال نہرو وغیرہ نے، وہ جو کہ انڈیا کا پہلا وزیر اعظم تھا، ان کو 3 ٹرم ملا، 1964 میں جا کے وہ فوت ہو گئے۔ تو انہوں نے بروقت پولیس لینڈ ریفارم لا کے زرعی زمینوں کو مزارے کے حوالے کیا۔ جہاں تک پولیس کا تعلق ہے، تو جب پاکستان معرض وجود میں آیا تو ہم پولیس کے اندر، جو ہم اس سے پہلے برطانیہ کی نوآبادیات کا حصہ تھے، ہم پولیس کے اندر ریفارم نہیں لا سکے۔ 77 سال گزرنے کے بعد بھی آج بھی پاکستان کی پولیس وہ پولیس ہے جو غلاموں کے لیے ہوتی ہے۔ تو آج تک اس ملک کی اشرافیہ نے پولیس کو ریفارم کرنے کی کوشش نہیں کی۔ وہی 1934 کا پولیس رول وہی آج تک نافذ العمل ہے۔ حالانکہ 2002 میں مشرف صاحب جو کہ ڈکٹیٹر ہے، میں بالکل ڈکٹیٹرشپ کے فیور میں کبھی بھی بات نہیں کروں گا، لیکن انہوں نے ریفارم کرنے کی کوشش کی جو کہ آج تک نافذ العمل نہیں ہوا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پولیس کو ریفارم کیے بغیر اب ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے۔ میں ایک 2-3 واقعات کوٹ کرنا چاہوں گا کہ ایک کیس ہے جی شاہ رخ جتوئی۔ شاہ رخ جتوئی ایک وڈیرے کا بیٹا تھا۔ تو انہوں نے ایک شاہ زیب نامی لڑکے کو قتل کیا، اور یہ آپ سوچیں کہ شاہ زیب کا باپ اس وقت ڈی ایس پی تھا، اور بعد میں وہ آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ ہوئی، اور وہ اس طرح نشان کر کے وہ یہاں سے پیسے دیت کی رقم ادا کر کے یہاں سے چلے گئے۔ تو مجھے کل کے واقعے نے بہت ہی پریشان کیا اور مجھے نیند نہیں آئی۔ تو میں پولیس بھائیوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پچھلے ماہ 2-3 مہینہ پہلے بہاولپور کے اندر جب پاکستان آرمی نے 3 تھانوں میں آ کر آپ کو برہنہ کیا،
آپ کو زد و کوب کیا، آپ کو لہو لہاں کیا اور مبینہ طور پر آپ کا ریپ کیا. ہم نے آپ کے حق میں آواز اٹھائی اور آپ بعد میں آپ کی تصحیح کرنے کی کوشش کی. آپ نے بعد میں جا کے پاک فوج زندہ باد کے نعرے لگائے. تو اس وقت میں نے یہ آپ کی تصحیح کرنے کی کوشش کی، یہ پاک فوج نہیں پاکستان فوج ہے. ٹھیک، ظاہر ہے آپ ڈرے ہوئے تھے. آپ تو وہاں سے تھانے چھوڑ کے آپ بھاگ گئے تھے. تو اسے پھر میں یہ بھی اکثر سوچتا ہوں کہ پولیس پہ مارنے سے بہتر تھا کہ پولیس آپ ریفارم کرتے. اس کے علاوہ ایک اور بڑا واقعہ تاریخ میں گزرا ہے، بڑا ایک مشہور واقعہ ہے کہ ایک ایم پی اے تھا کوئٹہ میں، اچکزئی ان کا نام تھا. انہوں نے چوک چوراہے پہ ایک پولیس وارڈن کو کچل دیا. وہ بھی بعد میں کورٹ نے اسے آزاد کر دیا اور رفو چکر ہو گیا. تو پولیس والوں کا میں اکثر یہ سوچتا ہوں کہ پولیس کے سپاہی سے لے کے ایس ایس پی سے لے کے ڈی آئی جی سے لے کے آئی جی تک، اس کا تعلق غریب طبقے سے ہے. اور ایک پولیس سپاہی غریب طبقے سے پولیس میں آ کے بھرتی ہوتا ہے، بعد میں وہ غریب کے ساتھ غریب پہ ظلم کر کے اپنے آپ کو رستم پہلوان سمجھتا ہے. تو ان پولیس والوں کو یہ میں بات واشگاف الفاظ میں بتانا چاہوں گا کہ آپ دعا کریں کہ آپ کا پنگا کسی دن وڈیرے کے ساتھ نہ ہو. ٹھیک، اگر آپ کا پنگا کسی دن وڈیرے کے ساتھ ہوگا تو آپ کی ایس پی کی کیا اوقات ہے، آپ کی آئی جی کی کیا اوقات ہے، سب درے کے درے رہ جائیں گے. کیونکہ اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ بہت طاقتور ہے. آپ کو تو اصولاً چاہیے تھا کہ غریب کے ساتھ کھڑے ہوتے، لیکن اس ملک کی اشرافیہ نے پولیس کو اپنے مفادات کے لیے ہمیشہ غریب کے خلاف استعمال کیا اور پولیس ریفارم نہیں کیا. پولیس ریفارم کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، یہ تو 15-20 منٹ کا کام ہے، اور پولیس کو کبھی ریفارم نہیں کیا. تو اب وقت آ گیا ہے. پاکستان کے آئین کے اندر ایک بنیادی حقوق، پولیس کو یہ اختیار ہی کس نے دیا کہ آپ چوک چوراہے پہ عدالت سے پوچھے بغیر آپ عدالتیں لگانا شروع کریں؟ تو مجھے پھر جون لاک کی وہ بات یاد آتی ہے. پھر ہم بھی یہاں سے پھر آپ اسلحہ اٹھائیں گے، آپ چوک چوراہے پہ قانون اور آئین کا احترام نہیں کریں گے، تو ہم عوام پہ بھی یہ پھر بغاوت کرنی چاہیے اور بغاوت ہوگی. تو اب وقت ہے کہ اس ملک کی اشرافیہ، ابھی بھی ہمارے پاس وقت ہے. یہ لوگ ہے، یہ ان کے بنیادی حقوق ہے آئین میں. تو پورا آئین ہی کچھ نہیں ہے بنیادی حقوق کے، تو پولیس ریفارم ہونی چاہیے. اب بھی اس ملک کے اشرافیہ کے پاس ٹائم ہے، پولیس ریفارم کرے اور اس پولیس کے نوجوانوں کو تربیت دے، ان کی ٹریننگ کا اہتمام کرے. اور پولیس بھی ظاہر ہے سپاہی سے لے کے آئی جی تک غریب طبقے سے ہی ان کا تعلق ہے. پاکستان کی ایلیٹ کا بچہ تو کبھی نہ ایس پی بنے گا، نہ ڈی آئی جی بنے گا. تو پولیس آرڈر 2002 کی صورت میں ہمارے پاس بالکل کام مشرف صاحب کے دور میں ہوا ہے، تو اس کو نافذ کرنا چاہیے. بہت بہت شکریہ.